ریحان کی زندگی کا پہلا زخم اس دن لگا جب وہ 6 سال کا تھا۔ اس کے والد نے شراب کے نشے میں اسے کمرے کے بیچوں بیچ دھکا دے کر کہا، تو کبھی کچھ نہیں بنے گا۔ وہ لفظ ریحان کی ہڈیوں میں گھس گئے۔ اس کی ماں خاموش رہی، بہنوں نے مذاق اڑایا۔ اس کے بعد ہر دن ریحان کے لیے ایک جنگ بن گیا۔ وہ سکول میں اکیلا بیٹھتا، کسی سے بات نہیں کرتا۔ بچے اسے عجیب سمجھتے۔ رات کو وہ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتا اور سوچتا، کاش میں کوئی اور ہوتا، کاش میری کوئی اور پہچان ہوتی۔ یہ سوچ وقت کے ساتھ ایک جنون میں بدل گئی۔ اب وہ صرف خواہش نہیں کرتا تھا، وہ فیصلہ کر چکا تھا، اگر میں نہیں بدل سکتا تو میں دوسروں کو بدل دوں گا۔ بارش کے قطرے زمین پر بج رہے تھے، سڑک خالی، بس اسٹاپ پر ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کا نام علی تھا، جیب میں ہیڈ فون، چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ دوستوں سے ملنے جا رہا تھا۔ ریحان نے سایوں میں چھپ کر اسے دیکھا۔ اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ کیوں اتنا مطمئن ہے؟ یہ وہ کیوں ہے جو میں کبھی نہیں تھا؟ چند لمحوں میں علی بے ہوش ہو کر ریحان کے ویران مکان کے کمرے میں بند پڑا تھا۔ کمرے کی دیواریں نمی سے سیاہ تھیں، ایک بلب ٹمٹما رہا تھا۔ علی نے جب آنکھ کھولی تو وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ریحان قریب آیا، جھکی ہوئی آواز میں کہا، اب تم علی نہیں، تم سعد ہو، تمہاری پرانی زندگی ختم۔ علی نے چیخ کر کہا، میں علی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ ریحان ہنس پڑا، تم دیکھنا، چند دن بعد تم خود کو بھی بھول جاؤ گے۔ ہر رات ریحان اس پر نفسیاتی کھیل کھیلتا، کبھی کھانا روک لیتا، کبھی پانی، کبھی اسے زبردستی وہ جملے دہرانے پر مجبور کرتا، میں سعد ہوں، میں علی نہیں۔ علی کے آنسو اور چیخیں ریحان کے لیے موسیقی تھیں۔ وہ ڈائری میں ہر بات لکھتا۔ ایک دن علی نے آخری بار زور سے چیخ کر کہا، میرا نام علی ہے، میں نہیں بدلوں گا۔ ریحان کے اندر ایک طوفان اٹھا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، پرانے نام مر جاتے ہیں، اور اگلے لمحے اس نے علی کا گلا دبا دیا۔ جب علی کا جسم ساکت ہوا تو کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ریحان نے لاش دفن کی، پھر علی کی نشانیوں کو بکسے میں رکھا اور ڈائری میں لکھا، علی اب میرے اندر ہے۔ لیکن سکون نہ آیا، اندر کا خلا اور بڑھ گیا۔ کچھ ہفتوں بعد اس نے یونیورسٹی کی ایک ذہین لڑکی عائشہ کو نشانہ بنایا۔ وہ شام کو اکیلی گھر جا رہی تھی۔ ریحان نے اسے بے ہوش کر کے قید کر لیا۔ عائشہ نے ہوش میں آتے ہی سوال پوچھا، تم کون ہو؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ریحان پہلے خاموش رہا، پھر دھیرے سے کہا، میں اکیلا ہوں، اگر تم وہ بن جاؤ جو میں چاہتا ہوں تو میں مکمل ہو جاؤں گا۔ عائشہ نے سمجھ لیا کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ریحان کو دھوکہ دینا ہوگا۔ اس نے جھوٹ موٹ مسکرانا شروع کیا، ریحان کی کہانیاں سننا شروع کیں۔ وہ اسے کہتی، میں تمہارا سایہ ہوں۔ ریحان خوش ہونے لگا۔ اسے لگا کہ آخرکار اس کی دنیا میں کوئی شامل ہو گیا، مگر عائشہ کے دل میں ایک منصوبہ تھا۔ ایک رات اس نے ریحان کی ڈائری پڑھ لی۔ ڈائری میں ہر شکار کی چیخیں، یادیں اور آخری لمحے لکھے تھے۔ علی کی منتیں، اس کے جملے، اس کی خوفزدہ آنکھوں کی تفصیل۔ ڈائری پڑھتے ہوئے عائشہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب اسے پتا تھا کہ ریحان اصل میں شکاروں کی شخصیات چرا کر اپنی شناخت بدلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر نیا شکار اسے اور زیادہ خالی کر دیتا۔ عائشہ نے موقع پا کر بھاگنے کی کوشش کی۔ ریحان نے پیچھا کیا، لیکن وہ پولیس تک پہنچ گئی۔ پولیس نے جب مکان پر چھاپا مارا تو وہاں سے قبروں کے نشان، بوسیدہ کپڑے اور ڈائری ملی۔ وہ ثبوت دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ ریحان کو گرفتار کیا گیا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے پولیس سے کہا، تم سمجھتے ہو میں ختم ہو گیا؟ نہیں، میں ان سب کے ساتھ زندہ ہوں۔ ہر وہ شخص جو میں نے بدلا اب میرے اندر ہے۔ تم مجھے جیل میں ڈال دو، لیکن میرا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک تفتیشی افسر، انسپکٹر سلمان، نے ریحان کی ڈائری پڑھی۔ شروع میں وہ محض ثبوت سمجھ کر پڑھ رہا تھا، مگر جیسے جیسے آگے بڑھا اس کے دل پر ایک عجیب سا اثر ہونے لگا۔ وہ راتوں کو ڈراؤنے خواب دیکھنے لگا۔ خواب میں وہ خود رسیوں میں بندھا ہوتا۔ ریحان اس کے قریب آ کر کہتا، اب تم سلمان نہیں، تم میرا سایہ ہو۔ آہستہ آہستہ سلمان کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہونے لگا۔ اکیلے میں ریحان کے الفاظ دہراتا۔ ریحان جیل میں تھا، لیکن اس کا کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کا سایہ اب سلمان پر اتر چکا تھا۔ ایک دن پولیس اسٹیشن کے اندر سلمان نے وہی ڈائری کھولی اور مسکرا کر کہا، پرانے نام مر جاتے ہیں۔ اور سب خوفزدہ رہ گئے،
کہ شاید اب کہانی کا نیا قاتل وہی ہے۔